بر صغیر کی پہلی مسلمان خاتون سلطان رضیہ سوتیلی ماں اور بھائی کو پھانسی کیوں دی؟ تخت پر کیسے بیٹھیں؟ بر صغیر کی پہلی اور دلی کی واحد مسلمان خاتون سلطان رضیہ کا جنم 1205 میں ہوا تھا۔ وہ ہندوستان میں خاندان غلامہ کے تیسرے سلطان شمس الدین التتمش کی بیٹی اور پہلے سلطان یعنی قطب الدین ایبک کی نواسی تھیں۔ رضیہ نے عربی، فارسی اور ترکی زبانوں میں علوم سیکھنے کے ساتھ ساتھ لڑائی میں بھی مہارت حاصل کی تھی۔ مورخین کے مطابق رضیہ کے والد التتمش انہیں کاروباری حکومت چلانے کے گر بتاتے اور ان سے امور مملکت میں مشورہ بھی لیتے تھے۔ التتمش نے اپنے بڑے بیٹے اور بنگال میں اپنے نمائندے ناصر الدین محمود کو جانشینی کے لیے تیار کیا تھا، مگر 1229 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ التتمش کو اندازہ تھا کہ ان کے زندہ بچ جانے والے بیٹے عیش و عشرت میں مشغول ہیں اور ان کے بعد ریاستی امور نہیں سنبھال پائیں گے، اور وہ اپنی بیٹی رضیہ کی انتظامی صلاحیت آزما چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے امور مملکت کی ذمہ داری رضیہ کے حوالے کر دی۔ سن 1231 میں گوالیار کی مہم پر روانہ ہوتے ہوئے التتمش نے اپنی بیٹی رضیہ کو دلی کا انتظام سونپ دیا تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ رضیہ نے یہ ذمہ داری اتنی اچھی طرح نبھائی کہ دلی واپس آنے پر التتمش نے انہیں اپنا جانشین نامزد کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن امرا نے اس فیصلے پر سوال اٹھایا کہ التتمش کے وارث ان کے بیٹے ہیں، تو التتمش نے انہیں جواب دیا کہ رضیہ ان کے بیٹوں سے زیادہ قابل ہے، مگر وہ 40 معتبر شخصیات اس کمیٹی کے رکن تھے جس کی تائید بادشاہت کے منصب پر فائز ہونے کے لیے ضروری تھی، اور وہ التتمش کے بعد رضیہ کی حکمرانی پر متفق نہیں ہوئے۔ رضیہ کی سوتیلی ماں ترکان شاہ بھی رضیہ کے خلاف تھی اور اپنے بیٹے رکن الدین فیروز کو ولی عہد دیکھنا چاہتی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1236 میں رکن الدین ہی سلطان بنے، لیکن چند ہی مہینوں میں ثابت ہو گیا کہ حکومت چلانا ان کے بس کی بات نہیں، اور اصل اقتدار دراصل ملکہ ترکان شاہ کا ہے، جو اپنے بیٹے کے اقتدار کی راہ میں حائل ہر رکاوٹ کو ختم کرنے پر تلی ہوئی تھیں۔ ماں بیٹے کے مظالم سے بلاخر ترکان چہل گانی بھی تنگ آ گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ماں اور بیٹے کا التتمش کے بیٹے قطب الدین کو اندھا کرنا اور پھانسی دینا کئی امرا کی بغاوت کا باعث بنا۔ رکن الدین نے باغی وزیر نظام الملک جنیدی کے بیٹوں سمیت کئی اہم افسران کو قتل کروا دیا، جنہوں نے رضیہ کو وارث قرار دینے کا فرمان جاری کیا تھا۔ ملکہ ترکان ایک ترک کنیز تھیں اور انہوں نے یہ موقع ان تمام لوگوں کے خلاف انتقام لینے کے لیے استعمال کیا جنہوں نے ماضی میں ان کی توہین کی تھی۔ یوں رکن الدین کی حکومت غیر مقبول ہو گئی اور رضیہ کے اقتدار کی راہ ہموار ہو گئی۔ جب رکن الدین نے باغیوں سے لڑنے کے لیے کوہرام کی طرف کوچ کیا تو ملکہ ترکان شاہ نے دلی میں رضیہ کو مارنے کا منصوبہ بھی بنایا تھا، مگر جمعے کے اجتماع میں مظلومیت کی علامت یعنی سرخ لباس میں رضیہ کی تقریر کے بعد ایک ہجوم نے شاہی محل پر حملہ کر دیا اور ترکان شاہ کو حراست میں لے لیا۔ ترکان اور 7 مہینے سے کم عرصے تک حکمران رہنے والے ان کے بیٹے رکن الدین کو ایک ہی روز پھانسی دے دی گئی۔ رضیہ نے تخت دلی پر بیٹھ کر لوگوں سے کہا کہ اگر وہ ان کی توقعات پر پورا نہ اتری تو انہیں معزول کر دیں۔ کئی امرا اور فوج نے رضیہ کی اطاعت قبول کی اور یوں وہ جنوبی ایشیا کی پہلی خاتون مسلمان حکمران بنی اور سلطان کہلانا پسند کیا۔ وہ کہتی تھیں کہ سلطانہ کا مطلب ہے سلطان کی بیوی، یعنی وہی دوسرا درجہ، جبکہ میں تو خود سلطان ہوں۔ رضیہ چوکے اور پگڑی میں تخت پر بیٹھ کر سرکاری معاملات چلاتی۔ رضیہ نے اپنے دور میں عوام کے لیے فلاحی کام کیے اور امن عامہ قائم رکھا۔ وہ کسی بھی مسئلے میں جلد فیصلہ لیتی اور مجرموں کو سخت سزائیں دیا کرتی تھیں۔ رضیہ سلطان جنگوں میں بھی شامل ہوتی تھیں اور ہر اٹھتی بغاوت کو کامیابی سے ختم کرتی تھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔